نے مشتاق کے ناظرین کو ڈاکٹر مشتاق بلوچ کا سلام پہنچے۔ آج قصبہ ڈراور میں موجود جو مزارات ہیں صحابہ کرام کے منسوب مزارات، ان کے بارے میں جو نا کچھ بات کی جائے گی۔ مزارات صحابہ قلعہ ڈراور میں ایک بہت متبرک یا مقدس مقام تصور ہوتا ہے۔ روہیلے بھی اس کے بہت زیادہ معتقد ہیں، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے قلعہ دراور کا یا باقی چیزوں کا، تو وہ یہاں پہ ضرور وقت گزارتے ہیں اور یہاں پہ جو نا دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ یہ 4 صحابہ سے منسوب مزار ہے۔ اچھا، یہ نام آپ کے سامنے حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت جواد، حضرت جوار، لیکن کیا یہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں یا صرف اور صرف اس میں خوش عقیدگی ہے، مبالغہ امیزی ہے، یا لوگوں کی سادہ مزاجی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان مزارات کا ذکر فارسی مخطوطہ یا فارسی کلمی نسخہ جواہر عباسیہ، جس کے مصنف مولوی محمد اعظم تھے، اور اسی طرح تاریخ دراور، جس کے مصنف عزیز الرحمن عزیز تھے، اور یہ کتاب میں بھی سینکڑوں سال پرانی ہیں۔ لیکن کیا صرف ان کتابوں میں یہ لکھا جانا کہ یہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں، ہم ان سب باتوں پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایسا شاید نہ ہو سکے، کیونکہ اچھا محقق ہمیشہ مشکک ہوتا ہے، یعنی تحقیق کے لیے شک سے ابتدا کرنی پڑتی ہے، حق تک پہنچنے کے لیے شک سے شروع کرنا پڑتا ہے، ورنہ تحقیق کی بجائے کسی نظریے کی ترویج ہو سکتی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اور اس سے پہلے میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ خدا نخواستہ اس سے ان مزارات میں مدفون بزرگان کی خدا نخواستہ کوئی تحقیر مطلوب نہ ہے، لیکن مبالغے کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوالات ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، شاید آپ ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ ایک تو یہ کہ جب صحابہ کہا جاتا ہے تو صحابی کی تعریف تو یہی ہوتی ہے کہ جس نے آن وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو اگر آن وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو صحابہ قلیل تعداد میں تھے، اور اس کے بعد بھی ایران کے ساتھ، روم کے ساتھ، اور بہت سی مشکلات اور فتوحات کے حوالے سے، چاہے وہ اندرون عرب تھیں یا بیرون عرب تھیں، ان میں جو نا صحابہ کرام کی وہاں بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اگر کسی جگہ پہ مسلمان جاتے بھی رہے ہیں تو تاجروں کے روپ میں وہ مبلغین بھی بنے رہے۔ قلعہ دراور میں موجود ان مزارات کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دراور کی آبادی اتنی زیادہ نہ تھی کہ لوگ یہاں پہ تجارت کے لیے آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراور خود 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا، اور آبادی بھی کم تھی، اور صحرا بھی بن چکا تھا۔ اس وقت تک تو وہ یہ صورتحال بھی نہیں تھی کہ کبھی روہی جو شاداب ہوتی تھی، آباد ہوتی تھی، اب وہ صورتحال بھی نہیں تھی۔ محمد بن قاسم 712 میں آتا ہے، تو اس وقت بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ویسے بھی محمد بن قاسم نے 712 میں یہاں پہ حملہ کیا، تو یہ اندازاً 80 سال بعد ہے آن وسلم کے بعد بھی۔ کیا یہ کوئی بزرگان دین تھے؟ میرا بھی کچھ اس حوالے سے کچھ زیادہ گمان ہے۔ یہ یقیناً بزرگان دین تھے، کیوں کہ اگر یہاں پہ جیسے لوگوں کی حسن اعتقاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ ایسی صورتحال نہیں تھی، کوئی بڑی آبادی نہیں تھی کہ یہاں پہ لوگ جنہوں سے وہ فائدہ اٹھاتے اور جھوٹی روایت بنا کے جنہوں مقبرے بنا دیے جاتے۔ یہ سچ ہے کہ یہ یہاں پہ پہلے ایک چھوٹے سے احاطے میں جو نا یہ کچی قبریں تھیں جن کی لمبائی کچھ زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ان کا ذکر
सैकड़ों साल पहले तो मिलता है, लेकिन ये सहाबा होने के हवाले से मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, या मेरा कम अज़ कम इन पे ज़्यादा यकीन नहीं है। अगर कोई मेरी रहनुमाई करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि रूही की जो सादा मिजाज ज़िंदगी है, तो मैंने जब भी मैं वहाँ पे गया तो मैंने यही देखा कि रूहेले चाहे वो मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम, वो यहाँ पे आते रहे। इन बुजुर्गान की अहमियत इज़्ज़त तो है, इनकी अहमियत तो है, अज़मत है, लेकिन ये सहाबा हैं या नहीं, इस हवाले से फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपनी आरा दें कि इस हवाले से जो है ना आप क्या राय रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।